بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 33واں باب، باب ملاطفۃ الیتیم والبنات الی الاخ، وہ ہمارا باب یہ چل رہا ہے، اور اس سے آج ہماری کتاب کے حساب سے جو حدیث کا نمبر ہے وہ 266 ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے راوی بھی وہی راوی ہیں جو پچھلی 2-3 احادیث سے ہمارے ساتھ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی مرویات ہم پڑھ رہے ہیں۔ وعنہ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے یہ حدیث ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال کہتے ہیں، شر الطعام طعام الولیمۃ، بدترین کھانا یعنی کہ تباہ کیا کر دینے والا کھانا ولیمے کا کھانا ہے، یمنعها من یأتیہا، اس میں جو خود آئے اس کو تو روک دیا جائے، ویدعا الیہا من یأبہا، اور جو انکار کرے اسے بلایا جائے، ومن لم یجب الدعوۃ فقد عصی اللہ ورسولہ، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وفی روایت فی الصحیحین، اسی طرح ایک دوسری روایت جو صحیحین میں ہے، صحیحین سے مراد بخاری اور مسلم ہے، اسی طرح متفق علیہ سے مراد بھی بخاری اور مسلم ہوتا ہے، وہاں بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بئس الطعام طعام الولیمۃ، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے، یدعا الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء، جس میں مالداروں کو بلایا اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ حدیث ہماری پچھلی حدیث کی وضاحت کر رہی ہے جو امام صاحب ضمناً اس حدیث کے لے کر آئے ہیں، اگرچہ یہ صحیحین کی حدیث ہے اور باقاعدہ اس کے الفاظ بھی اتنے مضبوط اور قوی ہیں، لیکن یہ حدیث ہمارے جو آج کا درس ہے اس کو واضح کر رہی ہے کہ دعوت ولیمہ یا ولیمے کا کھانا بدترین کیوں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شر الطعام کیوں کہا گیا ہے؟ شر الطعام طعام الولیمہ، کہ ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا، یہ جو نیچے حدیث صحیحین میں ہے وہ اس کی ہمیں وضاحت کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین کھانا اس لیے کہا کہ یدعا الیہ الاغنیاء، اپنے سٹیٹس کے لوگ، اپنے برابر کے لوگ، اپنے سے زیادہ مالدار لوگ، اپنے رشتہ دار، اپنے جان پہچان والے یا اپنے قریبی دوست احباب، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے، ویترک الفقراء، اور فقراء مساکین جو ہوتے ہیں وہ بھلے ہمسائے ہی ہوں لیکن ان کو دعوت نہیں دی جاتی، ان کو نہیں بلایا جاتا، یا اپنے رشتہ دار ہی ہوں لیکن غریب ہوں ان کو بھی دعوت نہیں دی جاتی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، اور ہم اس حدیث کا اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو پھر اس حدیث کے ہم مصداق ٹھہرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں سمجھنا، پڑھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شادیاں روز روز نہیں ہوتی، ولیمے روز روز نہیں ہوتے، لیکن اگر ہم یہ روز روز نہ ہونے والا کام بھی شریعت اسلامیہ کے عین مطابق کریں تو پھر ہماری دنیا اور آخرت بہتر انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر یہ جو ہماری سوچ بنی ہوئی ہے کہ کبھی کبھی شادی ہوتی ہے، یہ روز کام نہیں ہوتے، اس لیے اس میں جو کرنا ہے اچھی خوشی منا لو، تو اس میں شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، جبکہ ہمیں ہر حال میں رحمان کو خوش کرنا ہے۔ اس کی خوشی اسی میں ہی ہے کہ جو اس نے تعلیمات ہمیں دی ہیں، جو ہمیں طریقہ سکھلایا ہے، جو ہمیں طریقہ سمجھایا اور بتلایا ہے، ہم اپنی خوشی غمی، اپنا مختصر وقت، اپنا لمبا وقت، اپنی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اسی کے مطابق گزاریں، پھر ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہے۔ اس میں ہم نے بدترین کھانا کیوں کہا گیا وہ سمجھ لیا۔ اس حدیث میں جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کو بلایا، جو رکتے ہیں یعنی آنا نہیں چاہتے، ان کو زور دیا جاتا ہے، یعنی کہ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے کیٹیگری کے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہائی فائی لوگ ہیں، سٹینڈرڈ ان کا آپ سے بھی زیادہ ہے، ان کے پاس ظاہر ہے ٹائم نہیں ہے آپ کی دعوت کے لیے، تو آپ پریشرائز کرتے ہیں، ان کی منت سماجت کرتے ہیں، شکریہ کرتے ہیں کہ آپ ضرور آئیے گا، اس طرح یعنی ان کے آپ منتظر رہتے ہیں، اور جو آنا چاہتے ہیں ان کو آپ آنے نہیں دیتے، یعنی کہ جو محتاج ہیں کھانے کے، جن کو ضرورت ہے، جو ضرورت مند ہیں، آپ کے محلے دار ہیں، ہمسائے ہیں، آپ کے اور ارد گرد کے لوگ ہیں، یا آپ کے علاقے میں مسافر ہے، کوئی مسجد میں کوئی مسافر ہے، یا اس طرح، یعنی کہ ضرورت مند یا حاجت مند جو صحیح شرعی حاجت مند ہے، یہ نہیں کہ بزنس کرنے والا حاجت مند بنا ہوا ہو، بلکہ صحیح جو حاجت مند ہے وہ اگر آ بھی جائے آپ اس کو منع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ خود آیا ہے، آپ اس کو منع کر کے دھتکار دیتے ہیں۔ ان وجوہات کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
ولیمے کے کھانے کو بدترین کہا ہے۔ دو وجوہات ہم نے پڑھ لیں۔ تیسری چیز جو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے وہ یہ کہ اگر ولیمے کی دعوت جس کو دی جائے تو وہ دعوت قبول کرے، یوجب الدعوۃ، وہ اس کو بلایا جائے تو اس دعوت پر قبول کرتے ہوئے لازمی جائے، اور اس نے اگر قبول نہیں کی فقد عصى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس میں ہماری تعلیم ہے، ہماری اصلاح ہے، ہمارا معاشرہ اس سے بہت بہتر ہوگا۔ ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے، ہم اس کی دعوت قبول کرتے ہیں، کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں تو اس میں آپس میں محبت بڑھتی ہے، یہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہے۔ اسی طرح دوسرا پہلو جو اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے دعوت ولیمے میں، اپنی دعوتوں میں، اپنے کھانے پر ہمسایوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو بھی، ان کو بھی بلاتے ہیں، ان کا بھی خیال کرتے ہیں، ان کو بھی کھانا مہیا کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے، یہ بھی ہمارے اندر سے معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمارے درمیان جو ایک خلا ہے، ایک فاصلہ ہے کہ وہ بہت مالدار ہے اور وہ بہت غریب ہے، وہ ذرا کم ہوتا ہے، ان کو اپنی غربت کا احساس ٹوٹتا ہے، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں بھی معاشرے میں کوئی اہمیت دی جاتی ہے اور جس کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی بھی یہ حدیث دعوت دیتی ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی چیز ہمیں ملتی ہے کہ جو فضول خرچی کی جاتی ہے، یعنی کہ بڑا سٹیٹس رکھ کے یا بزنس مین ہے وہ یا بہت بڑا آدمی ہے تو وہ اسی حساب سے دعوت ولیمہ کرتا ہے، جی میرے بڑے بڑے مہمان آئیں گے تو میں 50 ڈشیں بناؤں گا، 20 ڈشیں بناؤں گا۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے جو اتنا زیادہ اس پر اسراف کرنا ہے یہ فضول خرچی کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ آپ اسی پیسوں کو، اسی مال کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کی ایک مناسب طریقے سے دعوت ہو سکتی ہے، آپ کی ایک درمیانے درجے پہ رہ کر آپ کی دعوت چل سکتی ہے، آپ کا اچھا کھانا بن سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھا کھانا انسان کو کھانا چاہیے، اور نہ ہی منع ہے کہ اچھا کھانا یا اچھا پہننا اس کو نہیں چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن اس کی بھی حد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسطیہ بنایا، یعنی میانہ روی والا بنایا، درمیان میں رہنے والا بنایا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو یہ امت نہ غلو کرنے والی ہے نہ پیچھے رہنے والی ہے، نہ بہت زیادہ اوپر جانے والی نہ نیچے درمیان میں، تو اس لیے ہمیں میانہ روی کی دعوت دی گئی۔ اور اس میں ہم الحمدللہ ریاض الصالحین میں اس کتاب میں ہمارے دروس میں پورا ایک مستقل باب گزر چکا ہے جو ہمیں میانہ روی رکھنے کی اور درمیانہ رویہ رکھنے کی بھرپور دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھ کر اپنے اوپر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک اور نقطہ جو اس حدیث میں ہے کہ اگر ایسا دعوت ولیمہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہوتی ہے، ہم نے پڑھا کہ دعوت ولیمہ قبول کرنا چاہیے، جو نہیں کرتا وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب ایک دعوت ولیمہ ہے، وہاں پہ بے پردگی ہے، وہاں حلال کھانا نہیں ہے، وہاں حلال کی کمائی سے کھانا نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ذرا پوائنٹ سمجھیے گا کہ ایک حلال کی کمائی سے کھانا اور ایک کے کھانا ہی حلال نہیں ہے، جس طرح کے غیر مسلموں کے ہاں چلتے ہیں شراب ہے وہ وہاں موجود ہے لیکن حرام ہے، تو اس طرح کی چیزیں وہاں پر موجود ہیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی وہاں جانے میں معصیت ہوگی کیونکہ وہاں حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح فضول خرچی وہاں موجود ہے، اسی طرح ڈھول ڈھبکا میوزک موجود ہے، بے پردگی موجود ہے، یہ ساری چیزیں جو شریعت نے منع کی ہیں، شریعت نے جن سے روکا ہے، اگر وہ سب چیزیں اس دعوت ولیمہ میں موجود ہیں تو پھر اس کا ڈنڈکے کی چوٹ بائیکاٹ کرنا چاہیے، زبردستی کرنا چاہیے، تاکہ برائیوں میں شامل ہو کر اس جیسی برائیاں اگر نہیں کرتے لیکن اس میں ہم شامل نہ ہوں، بلکہ اس کا بائیکاٹ کر کے ہم ان کو یہ باور کروا سکیں کہ یہ چیز غلط ہے اور اس کو غلط کو ترک کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم اس مجلس میں شریک نہ ہو کر اس جرم کا ارتکاب نہ کر سکیں۔ اور ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کی موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اگر ہمیں اس وقت اللہ کی معصیت کرتے ہوئے اللہ کی معصیت میں موت آ گئی تو کل ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے؟ اللہ سے عمل کی دعا کرتے ہیں اور اللہ سے ہم کوشش مانگتے ہیں، توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی یہ مقررہ زندگی جو لمیٹڈ ہماری زندگی ہے وہ کتاب و سنت پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔